السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 471 دنوں کے بعد رہائی پانے والی 3 اسرائیلی خواتین میں سے ایک نوجوان خاتون کو اس وقت پکڑا گیا تھا جب وہ رقص کر رہی تھی۔ 24 سالہ رومی گونن کو اس وقت پکڑ لیا گیا تھا جب اس نے نووا میوزک فیسٹیول سے فرار ہونے کی کوشش کی، جب اسے عسکریت پسند گروپ نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے ایک حصے کے طور پر نشانہ بنایا۔ اسے ویٹرنری نرس 31 سالہ ڈورون اسٹین بریچر اور 28 سالہ ایملی ڈمارے کے ساتھ رکھا گیا تھا، جو دوہری برطانوی اور اسرائیلی شہریت رکھتی ہیں۔ تینوں غزہ میں حماس کی طرف سے رہائی کے بعد اتوار کو واپس اسرائیل پہنچیں اور جذباتی طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل گئیں۔ ان کی رہائی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے، جو اتوار کو شروع ہوا تھا، اور اگلے 6 ہفتوں میں کل 33 مغویوں کو رہا کیا جانا ہے۔ رومی شمالی اسرائیل کے کفار برادے میں واقع اپنے گھر سے نووا تہوار کے لیے گئی تھی، جو جنوب صحرائے نیگیو میں منعقد ہوا۔ اس تہوار میں 360 سے زیادہ افراد مارے گئے جب حماس کے جنگجوؤں نے مغرب میں 2 کلومیٹر سرحد پار کی۔ صحرائی مناظر نے پارٹی میں جانے والوں کو محدود احاطہ پیش کیا اور باہر نکلنے کے راستے بندوق برداروں نے بند کر دیے۔ حملے کے بعد سائرن بجتے ہی رومی نے اپنے گھر والوں کو بلایا۔ اس کی ماں میراب نے اپنی بیٹی کے ساتھ آخری کال میں عربی میں گولیاں سننے اور چیخنے کی آوازیں یاد کیں۔ رومی پر حماس کے عسکریت پسندوں نے گھات لگا کر حملہ کیا جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ یرغمالیوں اور گمشدہ خاندان کے فورم نے کہا کہ رومی میلے میں وہ کرنے گئی تھی جو وہ پسند کرتی تھی، یعنی وہ ڈانس کرتی تھی جس کا اس نے 12 سال تک مطالعہ کیا، سولو پرفارمنس میں اداکاری کی اور ایک حیرت انگیز کوریوگرافر بنی۔ فیمیلز فورم کی طرف سے گزشتہ نومبر میں پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں اسے سب سے بڑی مسکراہٹ والی لڑکی، روشن ترین اور سب سے اچھی دوست کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو کلپ میں رومی کے والد کو اتوار کو اپنی بیٹی کی رہائی کی فوٹیج دیکھتے ہوئے آنسوؤں میں ٹوٹنے سے پہلے ہوا میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایک 31 سالہ ویٹرنری نرس ڈورون اسٹین بریچر کو غزہ کی شمال مغربی سرحد کے قریب قبوطنز کفار میں واقع اس کے اپارٹمنٹ سے اس وقت اغوا کیا گیا جب حماس نے حملہ کیا۔ یہ کمیونٹی سرحد کے ساتھ بہت سے اسرائیلی دیہاتوں میں سے ایک ہے، جسے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران مسلح عسکریت پسندوں نے بہت زیادہ نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ حماس نے گھروں کو جلایا اور شہریوں کو قتل کیا، جس میں پورے خاندان بھی شامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یرغمالی بھی بنائے گئے۔ یرغمالیوں اور لاپتہ خاندانوں کے فورم نے بتایا کہ جب حملہ شروع ہوا تو ڈورون نے اپنے خاندان اور دوستوں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا اور بتایا کہ عسکریت پسند آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈورون کے گھر والوں کو تقریباً 4 ماہ تک اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اتوار کو لاپتہ خاندانوں کے فورم کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں اس کے اہل خانہ نے کہا کہ 471 دنوں کے ناقابل برداشت ہونے کے بعد ہمارا پیارا ڈوڈو بالآخر ہماری بازوؤں میں واپس آ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہر اس شخص کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ دوستو، 28 سالہ برطانوی اسرائیلی شہری ایملی ڈمارے کو بھی 7 اکتوبر 2023 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ حملے کے دوران اسے ہاتھ میں گولی ماری گئی تھی اور اسے اس کے گھر سے غزہ لے جایا گیا تھا، اور اس نے اپنے کتے کو بھی گولی مار کر ہلاک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی والدہ مینڈی ڈمارے بھی 7 اکتوبر کو اپنے علیحدہ گھر میں تھی۔ مسز ڈمارے محفوظ کمرے میں چھپ گئی اور دروازے کے ہینڈل میں لگنے والی گولی سے بچ گئی۔ جیسے ہی حملہ ہوا، ایملی نے اپنی ماں کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا جس میں سنگل ہارٹ ایموجی تھا، اور یہ ان کا آخری رابطہ تھا۔ جذباتی تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ ایملی اتوار کو اسرائیل میں اپنی والدہ کے ساتھ دوبارہ مل گئی، اور اس نے کہا کہ میں ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس ہولناک آزمائش کے دوران ایملی کے لیے لڑنا نہیں چھوڑا اور جس نے کبھی اس کا نام لینا بند نہیں کیا۔